سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جو ہمارے سر پہ جنگ منڈلا رہی ہے وہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ان کو جیسے کہتے ہیں نا ہم تمہارے باغ اور مال اور ہر چیز سے تمہیں آزمائیں گے, تو یہ اس سینس میں ہو سکتا ہے. لیکن جن کے لیے وبال ہے, یہ روحانی دنیا کے پیغامات ہیں جو حساب لگا کے بتا رہے ہیں. اور سیلاب آئے گا, کیونکہ پچھلے سال بھی سیلاب نے بہت نقصان ہمیں دیا ہے, تو یہ ان سے جانیں گے کہ ارتھ کو ایک سیلاب کا یہ سال ہے کیا. السلام علیکم, میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ علی, جو کہ اسٹرالوجر ہیں, اسلامک اسکالر ہیں اور بزنس کنسلٹنٹ ہیں. آپ ان کی ریسرچ بھی دیکھتے ہیں, ان کا نالج بھی دیکھتے ہیں اور ان کی پریڈکشن بھی دیکھتے ہیں. فلک شیخ آفیشیل پہ جتنے پروگرامز کیے ہیں, چاہے وہ زوڈیک سے ریلیٹڈ ہو, سیاست ہو یا اسلامک کوئی اسٹڈی ہو, اس میں آپ نے اسامہ علی خان صاحب کی جو نالج دیکھا ہے وہ تو آپ جانتے ہی ہیں. لیکن آج کا جو ٹاپک ہے, ایک ہمارے پاکستان میں اگر دیکھیں یا اوورسیز پاکستانیوں کی اگر میں بات کروں تو بارشوں کے حوالے سے, سیلاب کے حوالے سے جو معاملات ہیں, کیونکہ 15 مارچ کو جو سیٹرن کے معاملات چینج ہو رہے ہیں, مارس میں جا رہے ہیں, تبدیل ہو رہے ہیں, اس سے کیا معاملات ہوں گے. کیونکہ ہم نے دیکھا کراچی میں بھی بہت بارشیں ہوئی ہیں, لاہور میں بھی بارشیں سٹارٹ ہو گئی ہیں. کیا یہ 2024 سیلاب آئے گا, کیونکہ پچھلے سال بھی سیلاب نے بہت نقصان ہمیں دیا ہے, تو یہ ان سے جانیں گے کہ ارتھ کو ایک سیلاب کا یہ سال ہے کیا ہونے جا رہا ہے. کیونکہ انہوں نے کہا تھا راشن اکٹھا کر لو, اس سے ریلیٹڈ ہم آج بات کریں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں خیریت سے ہوں, آپ سنائیں. شکر الحمدللہ. سوما صاحب, آپ کی بات کریں تو آپ نے تو لوگوں کو ڈرایا ہوا ہے. تو ڈرایا کیا ہوا ہے؟ تیاری کے لیے آپ بار بار کہہ رہے ہیں, کیونکہ آپ نے کہا جنگوں کا سال بھی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنگیں تو چل رہی ہیں. اور آپ کی کیلکولیشن دیکھی جائے تو یو کے میں بھی ہم نے حالات دیکھے ہیں, بڑے معاملات ان کے ڈسٹرب ہیں, حالات بڑے خراب ہیں. غربت کا مطلب کہ یہاں سے لوگ وہاں جاتے تھے اچھا اپنا جاب کے لیے, ایک ویل سیٹلڈ ہونے کے لیے, لیکن یو کے کا ہم نے دیکھا حالات بڑے خراب ہو رہے ہیں, غربت کی طرف آ رہا ہے. بارشیں بہت ہو رہی ہیں پاکستان میں, اور اسٹرالوجی بھی بارش کی طرح ہی کیلکولیشن دیتی ہے کہ جی بارش ہوگی نہیں ہوگی. تو یہ سیلاب اور یہ ارتھ کو ایک اس طرح کے معاملات اس سال میں کب تک ہیں, احتیاط کسان کیسے کریں, اس پر ذرا میں چاہوں گا ڈیٹیل میں ذرا روشنی ڈالیں. اسٹرالوجی کیا کہتی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ وہ ایکسیپشن دے دیتا ہے اپنے بندوں کو اس پورے کائنات میں. جیسے حضرت موسیٰ کا پانی کا راستہ چھوڑ دینا ان کے لیے, فرعون کا غرق ہو جانا, تو ایسے کئی موقع ہیں ہماری, ہم اگر تاریخ میں دیکھیں جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ نظام سے ہٹ کے اللہ تعالیٰ ایک ایکسیپشن دیتا ہے. بالکل. لیکن وہ ایکسیپشن ہے یہی اس کی اپنے بندوں سے, جیسے کہتے ہیں نا کہ اس کی بندگی کا عوض ہے. اور وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں آندیاں طوفان ہو, جو مرضی ہو, اگر تم میرے ہو گئے تو تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو اس لیے یہ آندیاں, بارشیں, سیلاب, یہ فصلوں کے نقصان, یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے تو ان کو کوئی نہ کچھ دے کے ہی جائیں گے. اگر آئیں گے بھی صحیح تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ان کو جیسے کہتے ہیں نا ہم تمہارے باغ اور مال اور ہر چیز سے تمہیں آزمائیں گے, تو یہ اس سینس میں ہو سکتا ہے. لیکن جن کے لیے وبال ہے ان کے لیے بڑی مسئلہ ہے کہ یہ اگر آئے گا ان کی زندگیوں میں تو تباہ کاریاں لے کے آئے گا. اور وہ کیونکہ وہ مقافات کی وجہ سے ہوگا, وہ جو بویا وہ کاٹنے کی وجہ سے ہوگا. تو یہ خدا کا بس نظام ہے. اس سال سردی کی شدت بڑھنے کے جتنے بھی طریقے ہو سکتے ہیں. آپ مارچ میں دیکھیں جیکٹ پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں جی, میں اپر پہن کے بیٹھا ہوں. کبھی سوچا تھا مارچ میں 2 مارچ کو ریکارڈنگ کر رہے ہیں ہم. جی ابھی بھی مطلب یہ دیکھیں نا کہ ہم یہ سردی جو ہے وہ اس دفعہ مارچ میں جیسے ابھی تک قائم ہے, تو اسی طریقے سے پھر ابھی یہ آگے بھی اگست ستمبر سے ہی معاملہ شاید اتنے گرم نہ ہو. اور سردیوں سے ریلیٹڈ جتنے بھی مسائل ہیں, بارشیں ہیں یا کوئی بھی مطلب ٹھنڈ پیدا کرنے کی کوئی بھی وجوہات جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں. لیکن جو سیلاب کی بات ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ گلیشیئر شاید نہ پگھلیں. اچھا, کیونکہ اس طریقے سے شاید گرمی نہ ہو. ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ پاسبلٹی ہے کہ یہ اچانک اب جیسے ہارش ویدر کا سلسلہ ہے, ایک ایکسٹریم ویدر اختیار کر سکتے ہیں. وہ انسرٹنٹی ضرور ہے. اور لیکن اس سے کہیں زیادہ جو مجھے لگ رہا ہے سیٹرن جو ہے وہ مقافات کی سینس میں زلزلے ہو سکتے ہیں, کیونکہ زلزلے مقافات عمل کا ٹائم دے سکتے ہیں. زلزلے کب تک ہمارے زیادہ پاکستان میں, اوورسیز جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں امریکہ میں, انگلینڈ میں, اٹلی میں یا یہ پاکستان میں, اس خطے میں
مشرق کا ہمارے یہاں تو صرف اسلام آباد اور یہ ایبٹ آباد اور وہی ایک ایریا ہے جہاں مطلب اس کے نیچے سے کوئی مرکز گزر رہا ہے زلزلوں کا، جیسے کہتے ہیں نا لہریں گزرتی ہیں، اور لوگوں کا ماننا ہے کہ اسلام آباد غلط نقشے پہ بنایا گیا ہے، خیال کیا جانا چاہیے تھا، اور اس طریقے سے بعد اصل بات یہ ہے کہ ان سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جو ہمارے سر پہ جنگ منڈلا رہی ہے وہ اتنی پاسبلٹی ہے کہ وہ یہ جو اپریل مئی جون اپریل مئی پچھلے بلاگ میں بھی آپ نے کہا، بہت سے لوگوں نے تنقید بھی کی ہے آپ کو کمنٹس میں، بڑا برا بھلا بھی کہا ہے کہ یار یہ کیا ہے، اسٹرالوجی کو اسلامک ٹچ بھی دے رہے ہیں اور ساتھ جنگوں کا بتا رہے ہیں، مطلب اس طرح کی تنقید لوگوں چلو تو مجھے بتا دیں، مطلب چلیں ہم اسٹرالوجی کو بھی آگ لگائیں، اسلام کو بھی آگ لگائیں، سب کو ہی آگ لگائیں، جناب یہ فرما دیں کہ جنگ کیوں نہیں ہوگی؟ آپ نے یہ جو اسلحے بنائے ہیں، یہ ایٹم بم دنیا بنا کے رکھی ہے، یہ شاید ہو سکتا ہے یمن والوں کو بھی پہلے نہ پتا ہو، یہ بھی شام انوالو ہو گیا، ابھی نیٹو میں یوکرائن آنے والا ہے، جیسی پارٹ بنا رشیا نے چڑھ جانا ہے یورپ پہ۔ اچھا ایران نے جو حملہ کیا تھا، آپ کی کیلکولیشن تھی کہ اس طرح کے انسر ہم چیز دیکھیں گے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا تو ہم 26 کروڑ کا ملک ہے، یہ سارے انٹلیکچوئل ہیں یا ان کی کوئی انٹلیکچوئل کیپیبلٹی، آپ کے یہاں ہر طرح یوٹیوب پہ آپ ان کمنٹس کو اگر کیٹیگرائز کرنے لگے ہیں تو آپ کی کتنی عوام مطلب جو موبائل پہ ہر کسی کے پاس ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کیپیبلٹی پہ ہمارا بارہا آنسر کرنا۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ بھی جب قرآن میں مخاطب ہوتے ہیں تو فرماتے ہیں نشانیاں عقل والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے، عام ہر کسی کے لیے نہیں، جن و انس کے لیے نہیں، عقل والوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو ہماری بھی یہ جو ویڈیوز ہیں یا ٹاپکس ہیں یا جو آپ مطلب ساری ایفرٹ کرتے ہیں، یہ برینز کے لیے، یہ پاکستان کے دماغوں کے لیے ہیں، جو دماغ رکھتے ہیں، جن میں حکمت ہے، جو تولنا جانتے ہیں باتوں کو۔ ٹھیک ہے، میں پاگل ہوں، میرا علم غلط ہے، سب غلط ہے، آپ تو پاگل نہیں ہیں، آپ تول لیں بات کو، ایسا ہی ہے، آپ میں تول تو ہونا چاہیے نا سر۔ اچھا جو لوگ شروع سے ہمیں فالو کرتے آ رہے ہیں، میں تقریباً سال ہو گیا ہے اسامہ صاحب کا میں انٹرویو کر رہا ہوں، آپ سمجھ لیں کہ دیکھیں 100% تو اللہ کی ذات ہے، لیکن 80% آپ کی کیلکولیشن ٹھیک ہوئی ہیں۔ دیکھ لیں یا الیکشن پہ آپ نے کیا معاملات آپ نے دیکھے، مارچ کے ہم نے اب دیکھیں گے، مارچ تو آ گیا ہے، بلکہ ابھی بھی میں آپ کا پروگرام کر رہا ہوں تو باہر بارش ہو رہی ہے لاہور میں۔ ہاں جی، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب جو بھی آگے اپ کمنگ ٹائم ہے نا، اس میں انسرٹینٹی بہت زیادہ ہے۔ آپ یہ جو اس سال چلیں فلک صاحب بہت اب لکی ہوئے نکل بھی گئے، جان سے بچ گئے، اگلا سال نہیں بچتے۔ 25 کا جو مارس کا سال ہے، مارس رولنگ پلانٹ ہے، جنگوں کا ہے، فوجوں کا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ بھائی کیوں نہ ہو، کیونکہ آپ کو اصل میں اسلام کا نہیں پتا، اس لیے آپ کو یہ بات نہیں پتا۔ اسلام کا پتہ ہوتا تو آپ کو یہ کم از کم فور کاسٹ لگانے میں کچھ ابہام نہیں ہونا تھا کہ جنگیں، اچھا وہ غزوہ ہند کب ہونی ہے، چلیں بتائیں جی، کیونکہ ہر بندہ تو یہی سوچے گا میری زندگی میں تو نہیں ہونی، جب تک سر پہ آ نہیں جائے گی ان کو نہیں پتا چلنا۔ موسٹلی روحانی دنیا کے لوگ اپنی اپنی کیلکولیشنز مجھے بھیج رہے ہیں، کئی کہہ رہے ہیں اس سال، کئی کہہ رہے ہیں اگلے سال غزوہ ہند، 26 کوئی نہیں کہہ رہا، 25 تک کہہ رہے ہیں غزوہ ہند ہو جائے گی جی، 26 بھی کسی نے بہت نہیں کہا۔ بڑی پریڈکشن دے رہے ہیں۔ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ لوگ یہ جو مجھے تو ہم تو سنو ہیں بڑے مطلب لوگ پوچھتے ہیں کہاں جائیں، اب جیسے اس کا پلان ہے کہ چلیں مدینہ جا کے دیکھتے ہیں کہ تھوڑی سی ورکنگ کریں سعودیہ کی، کیونکہ چلو کوئی آغوش رسول میں ہی کوئی پناہ مل جائے، کوئی ایٹم بم ادھر تو نہیں لگ سکتا، باقی تو سارے ایریاز افیکٹ ہی ہیں، کیونکہ لوگ اپنی اپنی کیلکولیشنز دے رہے ہیں، لیکن سیم ٹائم پہ عرب پہ بھی خون بہنے کے بھرپور چانسز ہیں، یہ جنگ اس دفعہ عربوں کا ساتھ لے گی، یہ جو فلسطین والا مسئلہ ہے، یہ بھی لگ رہا ہے آپ کو کہ اتنا نہیں، اس میں کئی ملک آ جائیں گے ابھی اور بھی مزید آئیں گے اور بہت زیادہ خون بہہ اچھا جائے گا۔ مجھے یہ بتائیں کہ جو فارمر ہے، کسان ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے ہی ہمارا معاشرہ بھی چلتا ہے اور پاکستان بھی اور دنیا ترقی بھی اسی چیز سے کرتی ہے، بارشیں اور اس طرح کی ایونٹ، زلزلے، پچھلے سال تو بہت تباہی ہوئی تھی اس معاملے میں، 2023 بڑا برا گیا، 24 میں کون سی ڈیٹس میں چاہوں گا کوئی ایسی دیں جس سے عوام کو پہلے سے پتہ لگے اور وہ اویئر ہو جائے اور وہ اپنی احتیاط پہلے سے کر لیں، تیاری کر لیں، احتیاط کیا، لیکن نیچرل جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں احتیاط تو نہیں ہوتی، لیکن چلو کچھ ان کو آئیڈیا تو ہو جائے نا کہ یار ہم اس ٹائم پہ زلزلہ آ سکتا ہے، ہم نے اس ٹائم پہ ڈیوریشن میں، یہ بیسیکلی لوگ دیکھتے بھی اس لیے ہیں پروگرام۔ دیکھیں اس میں یہ جو پلانیٹری چینج ہوتے ہیں نا سارے، ان پہ تو خصوصی اسی اینگل سے، کیونکہ آج کل ہم لوگ جو ہے ظاہری بات ہے محکمے اب بنے ہوئے ہیں بارش کے بھی اور آپ کے زلزلوں کے بھی، کرتے وہ اسی سے ہی ہیں، انہوں نے کوئی آلے نہیں لگائے ہوئے، ان کے پاس بھی یہ پلانیٹری موومنٹس کی وہ ہوتے ہیں،
لیکن ان کا کیونکہ اسپیشلی ان کا فوکس وہ ہے، تو ہم کیونکہ ہیومن بیہیویئر پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم مطلب ان کے اثرات کو جنرل تو کہہ دیتے ہیں کہ جیسے سردی کا سال ہے، بتا دیا کہ یہ سرد سال ہوگا ایز کمپیئر ٹو پریویس، 24 کا بھی جو بھی آئے گا، لیکن مارچ اگلا ہے، مارچ کا تو گرم ہوگا سیم ٹائم پہ. تو بس اتنا ہم اس کو وہ کر سکتے ہیں. باقی یہ ہے کہ منتھ وائز ڈفرینٹلی ایک ڈیٹیلڈ ورک کرنے کی ضرورت ہے، اگر مطلب اس پہ بھی ہمیں پروگرام کرنا ہے. جنرلی صرف اتنا ہے کہ جنرلی سردی کی شدت سے لڑنے کے سارے طریقے، غذاؤں کی اچھی طاقت باڈی میں رہنی چاہیے، امیون اچھا رہنا چاہیے. سردی سے ریلیٹڈ آپ کو فلو اور اس کے مسائل ہونے ہیں، اور حفاظت کی دعائیں ہی ہیں. زیتون کا تیل کان ناک میں لگا کے رکھیں. زیتون کے تیل کسی کے گھر میں ختم نہ ہو. ٹھیک ہے. اس سیزن میں اگر کرونا کی بھی معاملہ آتا ہے، پھر بھی زیتون اپنی انگلیوں پہ، ناک پہ، کان میں لگا کے رکھیں، حفاظت کرے گا. بچے بھی بڑے بزرگ سب. ہاں جی. اس کے بعد یہ جو اب مارچ کی آپ نے بات کی تھی، ٹرانزٹ کی، کہ مارچ کا جو ٹرانزٹ ہے 15 مارچ کو جو 15 مارچ کو ہے. اب یہ دیکھیں ایریز کی لیے تھوڑا سا افیکٹ کرے گا. یہ 1.5 ماہ کا ٹائم ہوگا. 15 مارچ سے 1.5 ماہ مطلب اپریل کا اینڈ، 30 اپریل کر لیں. تو ایریز ڈسسیٹسفائی رہیں گے، اپ اینڈ ڈاؤن ان کی زندگی میں آئے گا. اسی طریقے ٹورس کا ورک پریشر بڑھ سکتا ہے، اس کے لیے اپرچونٹیز محدود ہوں گی کام کی، آگے بڑھانے کی. کینسر کی پروموشن نہیں ہوگی اس 1.5 ماہ میں اگر کسی کی ایکسپیکٹڈ تھی. جاب بزنس جو بھی، ہاں جی، ورک ڈسپوائنٹمنٹس اور اس طریقے سے. لیو کو فیورز نہیں ملیں گی. کانفیڈنس اس کا لو رہ سکتا ہے اس پیریڈ میں. لیبرا کا جاب چینج کرنا ہو سکتا ہے اور ورک پریشر اس پہ بھی بڑھ سکتا ہے. یہ مارچ کے جو آپ نے ٹرانزٹ کی بات کی تھی، میں کہا چلے ناظرین کو ساتھ وہ بھی بتا دیں. اب جو آپ کسانوں کی بات کر رہے تھے، دیکھیں یہ تو ہر بندے کا، خدا کا، اسی کا برکت، اتنی سی میں برکت ڈال دے. بے شک وہ ادھر سے پیسہ دے اور ادھر سے آپ کا نقصان کرا کے سارا ادھر لگوا دے. یہ ساری آپ تو اسی کے محتاج ہیں، اسی سارے سسٹم کے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب آگے اسی طرح کی قلت پڑنی ہے، کیونکہ جب خدا کے حکموں کو، جس زمین پہ ظلم ہوتا ہے، ظلم کا مطلب چلیں بتا دیتے ہیں، کسی حقدار کا حق سے اس کو حق نہ دینا، محروم کر دینا. کسی حقدار کا اس کے حق سے محروم کیا جانا ظلم ہے. ظلم ہم سمجھتے ہیں کہ مارنا پیٹنا جیسے ہے نا، کسی کو زمین پہ لٹا کے مارنا ظلم ہے. نہیں، فلک صاحب کا حق تھا کہ ان کو عزت دی جاتی، آپ نے نہیں دی، ظلم کیا. خدا کا حق تھا کہ اس کی بندگی کی جاتی، آپ نے نہیں کیا، ظلم کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے بعد آپ کا حق تھا کہ ان کی اطاعت منوعن کی جاتی، آپ نے ظلم کیا. آپ کو بیوی کے حقوق بتائے گئے تھے، آپ نے اس کا حق ادا نہیں کیا، ظلم کیا. اولاد کے حق بتائے گئے تھے، ظلم کیا. آپ کو معاشرے کے حق بتائے گئے تھے، آپ مظلوم کا ساتھ دینے کا حق بتایا تھا کہ مظلوم کا کیا حق ہے، ساتھ دیا جائے. آپ نے اس کا حق محروم کر دیا. یہ ظلم ہے. ہم ظلم کو مار پیٹ اور بیچارگی میں لے لیتے ہیں. کسی بھی چیز کے حق سے اس کو محروم کرنا، کسی بھی چیز کے، وہ ظلم میں آتا ہے. اور یہ مکافات عمل کا سال ہے، اس میں حساب ہو جائے گا. جی، جب ظلم بڑھے گا تو پھر آپ نے فصلیں بھی آپ کی تباہ ہوں گی، آپ پہ یافتیں بلائیں بھی اتریں گی، سوکھی کے ساتھ گیلی بھی جلے گی. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ 2-3 چیزوں کی پریکٹس کی اب اپ کمنگ ٹائم ضرورت ہے. ایک تو زندگی میں روزوں کو مستقل ہی لے آئیں. اہل بیت کے ہاں تعلیمات میں 2 دن میں 3 کھانے کا حکم ہے، 2 دن میں 3 کھانے کا حکم ہے. تو تقریباً 18 گھنٹے کا سائیکل بنتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو 2 دن میں 3 بار کھانا جو ہے نا، وہ اس طرح سے بنتا ہے. تو روزہ آپ کا دیکھ لیں 12 گھنٹے کا، 12 گھنٹے. تو کوئی اتنا روزہ نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے اس حساب سے. بلکہ ماہ رمضان کا جو ماہ ہے، تیاری شعبان میں تیاری شروع کریں، پہلے ہی روزوں کی شروع کریں. اچھا موسم میں سب آگے جو حالات آ رہے ہیں فلک صاحب، قحط سالی، خشک سالیاں، چیزیں، یہ انسرٹینٹیز، جنگیں، ہر سال اب آپ اسی میں جا رہے ہیں. جو کوئی تیاری نہیں کر رہا بس وہ نہ کرے، جس کو اللہ عقل دے رہا ہے وہ کرے. ایٹمی جنگ پہ تو ہم مکمل ایک پروگرام کریں گے کہ اس میں کمبل چاہیے ہوں گے، آکسیجن سلنڈر چاہیے ہوں گے، بنکر کیسے ہوں گے. نہیں یقین آتا تو لکھیں بنکر، صرف یوٹیوب پہ جا کے بنکر سرچ کریں.
देखेंगे कि दुनिया में बंकर बन रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, और हम मस्त फिर रहे हैं। हमारे कोई बात भी करे तो उस पर लोग जो है आप डरा रहे हैं। तो एटम बम आपको बचा लेगा? अगर इंडिया एटम बम चलाता है तो एटम बम आपको बचा लेगा आपका, या आपको भी बटन दबाना होगा? सारी बात है, जवाबी कार्रवाई तो पाकिस्तान आर्मी करती है। फिर सिर्फ ये होगा कि उन्होंने फलक को मारा, हमने ऐश्वर्या राय को मार दिया उनके जवाबन, यही होगा। भाई साहब, हिफाजती के लिए क्या किया गया? आपने तो बटन, उन्होंने दबाया बटन, आपने दबा दिया। बचे तो हम फिर भी ना बचे। अच्छा, अगर एटम बम है तो फिर बचाव के लिए सुरंगें क्यों नहीं, बचाव के लिए बंकर क्यों नहीं? बात ये है भाई साहब कि ये उनको सब पता है, आम आवाम को बिल्कुल इससे इग्नोर रखा गया। बात इतनी है कि लंदन में अंडरग्राउंड क्यों बनाई गई है? जंगों में छुपने के लिए, एटमी हमलों से बचने के लिए। इसी तरीके से आपके दुनिया के हर उस शहर में, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया का मसला है, 6 लेवल की उन्होंने सुरंगों के अंदर लेवल्स बनाए हुए हैं, बच्चों का, औरतों का, ऐसे फ्लोर्स हैं पूरे के पूरे। क्यों? जंग से। जिस मुल्क की किसी मुल्क से टसल होती है ना फलक साहब, उसमें बंकर भी होते हैं, उसमें ये टनल, ये ऑरेंज नहीं बननी चाहिए थी, अंडरग्राउंड ट्रेन बननी चाहिए थी कि लाहौर इसके महफूज किया जाता। हर आपका मेजर सिटी जो इंडिया के निशाने पे हो सकता है, उस सब के अंदर टनल्स होनी चाहिए थी, अंडरग्राउंड होनी चाहिए थी, ताकि वो अंडरग्राउंड छुपने का सबसे बेहतरीन जगह। अच्छा, यहाँ पे मुझे बताएं कि जो यूके के लोग हैं, देखा है वहाँ गुर्बत बहुत ज्यादा फैल गई है, वहाँ के लोग कुछ जानना चाहते हैं कि वो मामलात, उनकी भी पॉवर्टी वहाँ पर भी हो। हाँ जी, वो फूड, मैंने उनको नहीं कहा कि जंग को छोड़ दें, यूके वालों के लिए तो खसूसी बात है, जंग को साइड पे कर दें। रास्ते आपके बंद हो गए तो आपको तो मिर्च और सारी चीजें ही नहीं पहुंचनी। मतलब यमन वाला रास्ता बंद होना है, बिल्कुल पक्का ब्लॉक होगा, जंग और तेज होगी। यूरोप में प्यूटन की जंग आ जाएगी, इनको खाना पीना कहाँ से, सब बाहर से जाता है, इनको सब बंद, क्या करेंगे? तो अब अगर इकट्ठा लेके रख लेंगे तो साल तक बच जाएंगे। अच्छी खबर क्या है उनके लिए? कोई अच्छी खबर नहीं है, कोई प्रेडिक्शन नहीं आती, कोई प्लेनेट ऐसा नजर नहीं आ रहा। देखें, आगे अच्छी का वक्त जो है ना, बहुत अच्छे वक्त गुजर गए, जो अल्लाह ताला आपको आजमाने के लिए देता है कि भाई कुछ करके दिखाओ मुझे, आपको मौका देता है कि माशरे को खूबसूरत बनाओ, मेरा हुक्म नाफिज करो, मेरा निज़ाम के तहत चलो, जुल्म ना करो, इंसाफ करो, ठीक। लेकिन सर, जहां भी जुल्म होगा, खुदा का निज़ाम मकाफात का हर अल्लाह ताला लोगों को लोगों से बदल देगा। अब ये देखें, ये जो इतने बनते हैं न्यूट्रल और बड़े मेरा इंसानी हकूक के अलमबरदार, ये इनका वजीर आजम गया बरतानिया का, अमरीकी, उसके साथ फलस्तीनियों के पास क्यों नहीं गया? चौधरी थे ना, दोनों साइडों पे जाते, एक जाके उधर बम्बों पे खड़े हो गए, उधर बच्चे, अब तो वो खुराक के लाइनों पे बम मार रहे हैं, पहले तो शहरी आबादियों में मारते थे ना, अब तो जो कैंप में पनाह गुज़ीनों के जो कैंप हैं, जहाँ खुराक की लाइनें लगती हैं खाना लेने के लिए, उन पे 100 बंदा मार दिया। मतलब जुल्म इस हद तक। यानी गज़वा हिंद आपकी नजर में अगले साल है? मेरी नजर में गज़वा हिंद अभी नहीं है। अच्छा, मेरी नजर में तो हम जंग में जा रहे हैं, सिंपल सादा जंग। ठीक हो गया। ये रूहानी दुनिया के पैगामात हैं जो हिसाब लगा के बता रहे हैं कि यहाँ गज़वा हिंद का होना, फिर हमारा इधर से काले झंडे लेके खरासान से जो निकलने थे और मदद को पहुंचेंगे, तो वो अब समझ आती है लॉजिक उसकी। हमारी जो जंग है ना, जो भी मैं उस पर वर्किंग कर रहा हूँ, अभी वो मार्क हो जाए, पूरी सिटीज जो मार्क हो जाए जंग के, जो अगले साल की एक्सपेक्टेड है या कोई भी, वो आपकी ये फोटाबाद से लेके ये जो कसूर का एरिया, इधर से खुडियाँ, ये सारा इस तरह से मतलब जो है ना बेल्ट आते आते सीधी इस्लामाबाद तक, ये है जंग का एरिया। या आपका वो कश्मीर का हल्का फुल्का जो साइड है बस। तो इसलिए जो मुल्तान की परली साइड, जो जंग की अगली साइड, जो दरमियानी ये जो डीजी खान और ये एरियाज कुछ ऐसे महसूस होते हैं कि ये एक गैप होगा जहाँ मतलब नहीं होगी। अमूमन लोग पूछते हैं ना छुपने के लिए या कौन सी जगहों पे ठिकाने बनाए जाएं, तो बंकर्स पे भी काम चल रहा है, उस पर भी इंशाल्लाह कोई रिसर्च वीडियो लाते हैं कि कंटेनर को, ये जो कंटेनर मिल जाते हैं, कंटेनर्स को इस्तेमाल किए करें, कोई गहराई में जाके दबा दबा के कंटेनर से सुरंगें बना दी जाएं, क्या किया जाए आगे। डेफिनेटली देखें, हम तो इस कौम से हम तो हेलमेट नहीं लेते, इनको हम समझा सकते हैं डर क्या होता है। सारा दिन जनरल अस्पताल आपका भरा हुआ है, जाके कभी उधर वीडियो बना रहे हैं इनके लिए कि देखें जी आज देखने आए हैं आज कितने केस आए हैं इधर
ہے جن کی ہڈیاں حالانکہ ہمارے پولیس والے تو بہت زیادہ مطلب کہ ان کو روکتے ہیں اور کہتے ہیں ہیلمٹ پہنو، لیکن وہ ہم اپنے آپ کو نہیں بدلتے نا. ہاں تو بس یہی صورتحال ہے. باقی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے پاکستان کی. میں چاہوں گا، میری دل سے خواہش ہے کہ یہ کیلکولیشن غلط ہو اور اس طرح کے معاملات نہ ہو، کیونکہ یہ ہم جو باتیں کر رہے ہیں یہ اسٹرالوجیکل پوائنٹ آف ویو سے کر رہے ہیں، کیونکہ یہ اسٹرالوجر ہے. یہ غلط بھی ہو سکتا ہے، حتمی فیصلہ میرے اللہ کا ہے، کیونکہ اللہ چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ ڈرا نہیں رہے، احتیاط کا بتا رہے ہیں. آپ احتیاط ضرور کریں، باقی اللہ کے چاہنے سے ہی سارا کچھ ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیخ اور اسامہ صاحب کو دیں اجازت. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.